بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رحمت سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کی رحمتوں سے، اس کے انوار سے، اس کے برکات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ اس موقع پر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کی عبادتوں میں، روزے اور تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور ان کو رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہوا تھا، لیکن آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ پتہ نہیں ہم میں سے آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کتنے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب ایسے ملیں گے۔ پہلی بات تو اس سے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ان وفات یافتہ لوگوں کا ذکر کر کے، ان کو یاد کر کے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے ایصال ثواب، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، دوست احباب کا یہ حق ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات اس سے عبرت لینے کی ہے، وہ یہ کہ وہ تو اب اس دنیا میں چلے گئے کہ اب ان کے اعمال میں وہ خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنے اعمال میں وہ خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جتنا عمل زندگی میں کر لیا وہ کر لیا، ان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی گئیں وہ لکھی گئیں۔ اگر وہ خود چاہیں کہ میرے نامہ اعمال میں فلاں کوئی عمل کا اضافہ ہو جائے، کسی روزے کا، کسی نماز کا، کسی تلاوت کا، کسی ذکر کا، تو اس کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب لے دے کر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کے ملنے جلنے والوں، عزیزوں، دوستوں، احباب کی طرف سے دعائے مغفرت ہے یا ایصال ثواب ہے۔ باقی خود اپنے عمل سے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ کسی عمل میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دارالعمل جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ قبر کے دہانے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب دارالعمل نہیں ہے، اب دارالجزا ہے۔ جو کچھ عمل کرنا تھا کر لیا، اب اس عمل کا بدلہ ملنے کا وقت آ رہا ہے، جو قبر سے شروع ہوگا اور قیامت اور آخرت اور حشر اور نشر پر جا کر ختم ہوگا۔ اس لیے اب اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمل۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا استثناء فرمایا کہ الا من ثلاث، ہاں تین چیزیں ہیں
کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں وہ کر گیا ہے تو پھر اس کے نیکیوں میں اس کے مرنے کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، یعنی کوئی ایسا کام چھوڑ گیا، ایسی چیز چھوڑ گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، ہسپتال بنا گیا، شفا خانہ بنا گیا، کنواں کھود گیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، غریبوں کے لیے کوئی اور ایسا انتظام کر گیا جس سے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے. جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. صدقہ جاریہ. اور علم ينتفع به، کوئی علم کی بات چھوڑ گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی کتاب اس نے ایسی لکھ دی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پیغام لکھ کے چلا گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی وصیت لکھ کے چلا گیا ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم کی بات جس سے اس کو بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوگا. اور تیسرا ولد صالح يدعو له، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد کہ میرے والد کے لیے، میری والدہ کے لیے، والدہ کی اللہ مغفرت فرما. تو لڑکا اگر کوئی چھوڑ گیا، اولاد ایسی چھوڑ گیا جو صالح ہے، نیک ہے اور اس کے لیے حق میں دعا کرتی ہے، تو اس کا فائدہ بھی اس کو بعد میں پہنچتا رہے گا. لیکن اور سارے اعمال ختم. اب اگر کوئی چاہے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا فائدہ حاصل کر لوں، اب نہیں ہو سکتا. تو جو دنیا سے جا چکے وہ آج رمضان کا مہینہ تو ان پر بھی آیا ہے، چاہے عالم برزخ میں ہو، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہے. لیکن اس رمضان کے مہینے سے وہ خود فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں، روزہ رکھنے کے، نماز پڑھنے کے، تسبیح کرنے کے، ذکر کرنے کے، تلاوت کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ دارالعمل ختم ہو گیا. تو ہمیں عبرت اس سے پکڑنی چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگلے سال ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا. اول تو کسی بھی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تک زندہ رہے گا. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. لیکن آج کل تو دیکھا ہزار واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو گیا، حادثات ایسے آ گئے، اللہ بچائے. تو کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے، اور جب آ گیا تو کوئی اس کو ٹلا نہیں سکتا. تو نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، لیکن بھروسہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے.